الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر جمعے کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہم پر کرم کیا، فضل کیا اور ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، شانوں والا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم پر کتنا فضل کیا کہ ہمیں حضور جیسا نبی عطا کر دیا، جن کا امتی ہونے کے لیے دوسرے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اللہ نے ہم پر کیسا فضل کر دیا کہ ہمیں وہ کریم نبی عطا کر دیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آج پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ صاحب احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا۔ ایک بار پھر ہم اپنی زندگی میں اس مہینے کی بہاروں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے اور حضور کے فیض کا کچھ حصہ، کچھ قطرہ ہی ہمیں مل جائے تو ہماری بات بن جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے اور اس حدیث کو جناب طلحہ انصاری روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور کے چہرہ انور سے خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ مسرت ظاہر ہو رہی ہے، خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آج آپ کا چہرہ انور اتنا کھل رہا ہے، خوش نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، آج جبریل آئے تھے اور جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آپ راضی ہیں؟ کیا اب آپ خوش ہیں کہ ایک امتی آپ کا آپ پر ایک مرتبہ اگر درود بھیج دے تو میں رب اس پہ 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا؟ امتی حضور پر درود بھیجے گا، رحمتیں اللہ تعالیٰ اس پہ نازل کرے گا، سلامتیاں اللہ تعالیٰ اس پر نازل کرے گا۔ کیسا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آج ہم لوگ دنیا میں اگر کسی سے کوئی کام لیں یا کوئی ہمارے ساتھ کچھ کام کر دے ہمارے لیے، ہم اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا وہ کام کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ ہم درود حضور پر پڑھ رہے ہیں، رب تعالیٰ ایک دفعہ درود بھیجنے پر ہمیں 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے، ہمارے 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور ہمارے 10 درجے بلند فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ کہوں
تو میں اور کیا کہوں۔ جناب شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اعمال جو بھی ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش نہیں کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہوں گا یا اللہ میں نے یہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی، یہ حدیث مبارکہ لکھی، یہ کتابیں لکھیں، میں نے یہ نیک اعمال کیے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب کریم، جب حضور کی آمد کا وقت آتا تو میں اس وقت کھڑے ہو کر تیرے رسول پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ کتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ میں گناہگار صحیح ہوں، لیکن جب حضور کی آمد کا وقت آتا تو میں تیرے رسول کے لیے کھڑے ہو کر ان پر درود و سلام پڑھتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی فضل کیا۔ چند دن بعد وہ گھڑی، وہ خوبصورت لمحہ آئے گا کہ جب ہم غلاموں کو بھی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے سلام پیش کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ گھڑی بڑی خاص گھڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہو فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستیں بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضور کی آمد ہوئی تو بہاریں آ گئیں، حضور کی آمد ہوئی انقلاب آ گیا۔ کیا انقلاب عالم پہ آ گیا کہ وہ جو کل تک اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ جو بچیوں سے نفرت کرتے تھے، آج وہ بچی کی پرورش کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھنے لگے۔ قیامت تک جب بھی کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومے گا تو وہ حضور کے انقلاب کا فیض ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی اپنی بیٹی سے پیار کرے گا، دست شفقت رکھے گا، تو وہ حضور کا ہی فیض ہے۔ حضور کے سبب یہ انقلاب آیا کہ وہ جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے وہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے لگے۔ وہ جو آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے، سالوں سے عرصے سے جو قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے، حضور تشریف لائے تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضور تشریف لائے تو ایسا انقلاب آیا کہ جو پہلے جاہل تھے حضور نے ان کو عارف باللہ بنا دیا۔ حضور نے ان کو عارف بنا دیا۔ پہلے وہ بدو ہیں، حضور نے ان کو ایسا علم عطا کیا کہ وہ عالم باللہ ہو گئے، عارف باللہ ہو گئے۔ حضور کے آنے سے جو انقلاب آئے، قیامت تک جو بھی اگر دنیا قائم ہے تو حضور کے سبب، کائنات میں انسانیت اگر ہے تو حضور کے سبب۔ آج اگر ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں تو وہ حضور کا صدقہ ہی ہے۔ یہ سرور کونین کا صدقہ ہے کہ انسان کہے جانے کا حقدار ہوا ہے۔ اگر آج ہمارے اندر لوگوں میں، مسلمانوں میں انسانیت ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیج کر ہم پر ایسا احسان فرمایا کہ ہم قیامت تک بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ وہ ساعت آ رہی ہے 12 ربیع الاول جب حسن ازل کا نور چمکا۔ وہ ساعت آ رہی ہے، وہ دل افروز ساعت آ رہی ہے جس کا مقابلہ
ازل سے لے کر ابد تک کوئی ساتھ نہیں کر سکتی۔ حسن ازل کا نور چمکا اس ساتھ افق عالم پر ایسی نورانی کرنیں چمکیں جن کی روشنی نے انسانیت کو افراط و تفرید کے گرداب سے نکال دیا، غلاموں کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ اس کریم کی آمد ہے، اس آقا کی آمد ہے جس آقا نے بلال حبشی جیسے غلام کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں پر دائمی سبقت و فقیت دلا دی۔ آج جناب بلال حبشی کے قدموں سے لگنے والی ہاک اگر ہم سے افضل ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ ہم سے افضل اس غلام حبشی کی قدموں سے لگنے والی ہاک ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے۔ حضور نے غلاموں کو عزت و تکریم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ حضور آئے تو بہار آ گئی، بلکہ حضور بہار میں جانے بہار آ گئی۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو اس سال ربیع الاول خاص بہار میں آیا، خزاں ختم ہو چکی تھی اور بہار تھی، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بہار میں جانے بہار آ گئے۔ حضور آئے تو دنیا کا نقشہ بدل گیا، حضور آئے تو نفرتیں کرنے والے، انسانیت جو عداوت اور نفرت میں پس رہی تھی، سسکتی انسانیت کو حضور نے اخوت و محبت کے تحفے عطا کیے۔ آج اگر ہم میں انسانیت ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں حضور کو بھیج دیا، اللہ نے ہم پر ایسا فضل کر دیا۔ 12 ربیع الاول چند دن بعد آئے گی، وہ حسین گھڑیاں آئیں گی جب میرے آقا کی آمد کا وقت ہوگا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا حضور کی آمد کہ جب ہر کوئی خوش تھا، ہر چیز پر بہار تھی۔ دنیا میں ایسے بہت کم واقعے آتے ہیں جن پر ہر کوئی خوش ہو۔ اس موقع پر صرف مسلمان خوش نہیں، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو ایمان ملا، مسلمانوں پہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، لیکن انسانیت جہاں جہاں ہے وہ کیسے خوش ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر کسی کو ایمان کی دولت نہیں ملی تو کوئی نہیں، حضور کے آنے سے لوگوں نے تہذیب تو سیکھی، حضور کے آنے سے غیر مسلموں کے پاس تہذیب تو آئی، حضور کے آنے سے علم تو حاصل ہوا، لوگوں میں تمدن تو آیا، لوگوں کو جینے کا ڈھنگ تو حضور نے سکھا دیا۔ تو اس موقع پر صرف مسلمان خوش نہیں بلکہ انسانیت خوش ہے۔ اس موقع پر جانور خوش ہیں۔ جانور کیسے خوش ہیں؟ جانوروں کو پتہ ہے کہ پاگل اونٹ کو اگر شفا ملے گی تو اس بارگاہ سے ملے گی۔ جانوروں کو پتہ ہے، ہرن کو پتہ ہے کہ اگر مجھے میری کوئی فریاد رسی کرے گا تو وہ آقا کریم کریں گے۔ پرندے ان کی نالین کی حفاظت میں مصروف عمل رہیں گے، گوہ ان کی ختم نبوت کی گواہی دے گی، بکریاں ان کی رسالت پر قربان جائیں گی۔ تو یہ وہ موقع آ رہا ہے 12 ربیع الاول کہ جب صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت، اور صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی خوش ہیں۔ اور اس موقع پر تو جبریل امین بھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جبریل کیا خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ موقع آ گیا کہ جب مجھے اللہ کے محبوب نبی کے پاس آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ جناب ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضور کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں جناب جبریل امین حضور کے پاس 24,000 دفعہ آئے۔ اب ذرا آپ خود اندازہ لگا لیں
کہ ایک دن میں جبریل کتنی دفعہ آ رہے ہیں، کتنی دفعہ جا رہے ہیں. کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. جبریل امین کو چین نہیں آتا سدرہ پر. جناب حسن رضا کیا خوب فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. جناب جبریل امین نے جو حدیث مبارک جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آدمی بن کر آئے. آپ نے حدیث اکثر سنی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، طائر سدرہ کو کیا پڑ گیا ہے چسکا نور کا. طائر سدرہ یعنی سدرہ پہ رہنے والا پرندہ یعنی جبریل امین، نور سے مراد حضور، پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا. جبریل آتے ہیں جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، پھر واپس آ جاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 24,000 مرتبہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے. 23 سالہ دور نبوت ہے، 23 سال میں 24,000 مرتبہ. اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنی دفعہ ایک دن میں جبریل آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. تو آج جو مہینہ شروع ہوا اس کی 12 تاریخ کو ایسا واقعہ ہوا، ایسے کریم کی آمد ہوئی کہ صرف مسلمان خوش نہیں بلکہ انسانیت خوش ہے. انسان نہیں بلکہ جانور بھی خوش ہیں، اور صرف جانور نہیں فرشتے خوش ہیں. اس موقع پر تو اللہ کریم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا. آپ نے اکثر سنا کہ اس سال جس سال حضور کی آمد ہوئی ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوئی، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. جب حضور کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، زمین و آسمان کو سجا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر رب کریم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان میں ایک شانوں والے رسول کو بھیج دیا. حضور آئے تو پچھلے انبیاء کے برحق ہونے کا اعلان کر دیا گیا، باطل کی شکست کا اعلان اور حق کی فتح کا چرچا کیا گیا. پچھلے انبیاء لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے لگے. لوگ کہتے رہے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انبیاء کہتے ہیں نہیں دیکھا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، انبیاء آ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک مانو. لوگوں نے کہا کیا آپ نے انبیاء کو دیکھا، اللہ کو دیکھا؟ انبیاء کہتے ہیں نہیں دیکھا. ایک مثال سے اس بات کو سمجھا کہ میں اپنا اس نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر 29 روزے رکھ لیے جائیں، 29 کے بعد 4-5 لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں اعلان کرنے کے لیے کہ صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی بندہ مسجد سے باہر سے اندر آئے اور جلدی جلدی کے اعلان کر دیں کہ صبح عید ہوگی، تو پوچھا جائے گا کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. اسے پوچھا جائے گا اگر تم نے نہیں دیکھا تمہیں کیسے پتا صبح عید ہے؟ وہ کہے گا میں نے کسی سے سنا. مثال کے طور پر کوئی حاجی صاحب مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں صبح عید ہوگی، ہم ان سے پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہیں گے چاند نظر آ گیا. ہم پوچھیں گے آپ نے چاند دیکھا؟ وہ کہیں نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہیں گے میں نے اپنے بھائی سے سنا. ان کے بھائی کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے ہاں چاند نظر آ گیا. ان سے پوچھا جائے گا تو کیا تم نے چاند دیکھا؟ وہ کہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ آگے کسی کا بتا دیں گے کہ میں نے اس سے سنا. اس کو بلایا جائے وہ کہیں میں نے بھی نہیں دیکھا چاند. اس طرح کرتے کرتے جب 5-7 بندوں سے پوچھا جائے کیا تم نے چاند دیکھا ہے کہ ہم اعلان کر دیں؟
وہ کہے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے سنا ضرور ہے، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا۔ اب جتنے بندے بڑھتے جائیں گے، اگر کسی نے چاند دیکھا نہیں تو یہ سارے جھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی چاند دیکھا ہو اور وہ آ کے شہادت دے دے تو یہ سارے سچے ہو جائیں گے۔ اب 5-7 بندوں کے بعد پوچھا جائے چاند کس نے دیکھا، ایک بندہ آ کر کہے ہاں میں نے ان کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے حاجی صاحب کو بتایا، حاجی صاحب نے آ کے آپ کو بتایا، میں نے چاند دیکھا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انبیاء تشریف لائے، انبیاء نے کہا اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انبیاء نے کہا نہیں دیکھا۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، کہا اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھا آپ نے؟ کہا نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کہا اللہ کو ایک مانو۔ پوچھا گیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب آیا نہیں دیکھا، اللہ کو تو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا۔ اللہ نے آخر میں اپنے محبوب نبی کو بھیج دیا۔ محبوب نے کہا اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ میں نے اپنے رب کا دیدار اس طرح کیا جس طرح دیدار کرنا چاہیے تھا۔ قرآن نے فرمایا نہ وہ آنکھ چندھائی، نہ آنکھ چندھائی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ حضور واپس تشریف لائے، کہا اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ ہم ایک مانیں؟ حضور نے کہا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ من رآنی فقد راء الحق، اب جو مجھے دیکھ لے گا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ مرعانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ میں نے اللہ کو اس طرح دیکھا، کعبہ قوسین کی خلوتوں میں اللہ کا دیدار اس طرح کیا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ باقی انبیاء کہتے ہیں نہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ کی جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو سارے بے ہوش ہو گئے۔ 40 بندے گئے وہ مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا، لوگوں نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضور نے کہا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اس طرح دیکھا ہے مر رآنی فقد راء الحق، کہ پھر جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ نے ایسے کریم محبوب ہمیں عطا کیے، اپنا محبوب نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ہم سب عاشق بیٹھے ہیں، حضور سے عشق کرنے والے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب الحمدللہ عاشق بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ ہم سب الحمدللہ میلاد شریف منانے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم تو میلاد منانے کو سعادت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت سمجھتے ہیں، صحابہ کی سنت سمجھتے ہیں، حضور کی سنت سمجھتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ محفل میلاد منانا یا میلاد منانا کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے آمد، ولادت۔ میلاد منانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور کی آمد پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اب کوئی بندہ خوشی کا اظہار رات کو نوافل پڑھ کے کر سکتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے کر سکتا ہے، کوئی محفل میلاد کر کے کر سکتا ہے، اور جو کامل عاشق ہوتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں اور محفل میلاد بھی کرتے ہیں۔ محفل میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد پر حضور کی محفل سجانا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی تعلیمات کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا،
آپ کے معجزات کو بیان کرنا اور آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، بتانا، لوگوں کو سننا سنانا، حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات سنانا، نعتیں پڑھنا سنانا اور حضور کے آمد کا جشن منانا، یہ ہے محفل میلاد۔ محفل میلاد کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ 2-4 ہزار بندوں کو اکٹھا کر کے سمجھے کہ محفل میلاد ہوئی، بلکہ آپ گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے بھی محفل میلاد منا سکتے ہیں۔ آج لوگوں نے سمجھا کہ محفل میلاد کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ لوگوں میں تشہیر کرنا، لوگوں کو بتا کے کرنا، بڑے بڑے لوگوں کو بلانا، لنگر کے اہتمام کرنا، یہ ہی محفل میلاد ہے۔ بے شک یہ محفل میلاد ہے، لیکن ایک محفل میلاد وہ بھی ہے کہ انسان رات کو جاگے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ اے رب کریم تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا کریم نبی عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم سارے محفل میلاد منانے والے ہیں۔ میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ اس دفعہ 12 ربیع الاول کی رات کو اپنے گھروں میں مصلی ڈال کر دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پھر یہ اعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاص گھڑی ہے۔ 12 ربیع الاول وہ خاص گھڑی ہے جس وقت بڑوں بڑوں کی دعائیں قبول ہوئیں، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وقت بھی 12 ربیع الاول صبح صادق ہے۔ 4000 سال پہلے جو آپ نے دعا فرمائی تھی، اس کی قبولیت کا وقت 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ اس لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو بزرگ اکثر بتاتے ہیں کہ اس خاص گھڑی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ہم لوگ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ایک بڑی ہی دل افروز بات سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کی کامیابیاں۔ ذرا یہ دیکھیں جناب ابراہیم نے اللہ سے کیا مانگا۔ اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے رب کریم وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم کو مانگا۔ آج ہمیں دنیا سے فرصت نہیں کہ ہم کچھ اور مانگیں، کبھی حضور کو مانگ کر دیکھیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کو مانگیں گے، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی۔ ویسے یہ وظیفہ کبھی اپنا کر دیکھیے گا، بڑے بڑے اولیاء یہ وظیفہ کرتے رہے کہ اس خاص گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا۔ اس گھڑی حضور کو مانگ کر دیکھیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کچھ لوگ ان دنوں میں نے پہلے جس طرح بیان کیا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے سوائے ایک کے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، سوائے ایک کے اور اس کے ماننے والوں کے، باقی ہر کوئی خوش ہے۔ جس پر فضل ہوا وہ خوش ہے، باقی وہ جو خوش نہیں ہے وہ تو اس دن اپنے سر پہ ہاک ڈال رہا تھا، اور اس کے ماننے والے آج تک ڈال رہے ہیں۔ جب کوئی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے تو وہ لوگوں کو روکتے ہیں، اپنے سر میں ہاک ڈالتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کس طرح جائز ہے۔ اللہ کریم کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا، میلاد ہے ہی کہ حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا۔ تو جب رب کریم کر رہا ہے، انسانیت کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم پہ تو اللہ کا فضل ہوا، ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں؟ وہ جن کو میرے سے زیادہ میری فکر ہے، میں ان کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ وہ جن کو میرے سے زیادہ میری پرواہ ہے، میں ان کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد منانے کی، صحیح طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ میلاد مناتے رہیں اور حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اگر آپ کسی کی آمد پر خوش ہوں، اس کا استقبال کریں اور اس کی بات نہ مانیں تو اس استقبال کا کیا فائدہ، اس خوشی کا کیا فائدہ؟ آپ کے گھر کوئی بڑا، کوئی استاد، کوئی حضرت تشریف لے جائیں، آپ ان کا بڑا احترام کریں، بڑا ادب کریں، بڑے ان پر پھول پھینکیں، ان کا استقبال تو کریں، لیکن جب وہ آئیں آپ کو کوئی بات بتائیں یا کوئی کام کہیں، آپ ان کی بات سنیں ہی نہ، آپ ان کی بات سن کے اس کو دل سے نکال دیں، اگنور کر دیں، کیا وہ آپ پر راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہمیں وہ مقصد یاد رکھنا ہے۔ حضور ہمارے تزکیے کے لیے تشریف لائے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس دفعہ میلاد منائیں تو اپنے اندر بھی ذرا تبدیلی لائیں کہ حضور کیوں تشریف لائے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، حضور کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچائیں، حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ آج ہم لوگ پچھلے جمعۃ المبارک پہ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آج ہم لوگوں کے اخلاق نہیں بلکہ رد عمل ہے، جس طرح لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں کہ ایک عورت رو رہی ہے، ایک عورت واویلا کر رہی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا تھا۔ حضور نے کہا صبر کرو، صبر کی فضیلت بیان کی۔ وہ عورت حضور کو جانتی نہیں، اس نے کہا اپنا کام کیجئے، اپنا رستہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی کو اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، حضور خاموشی سے چلے گئے۔ چند دن بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، حضور تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور معافی مانگنے لگی، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ آپ ہیں، میں معافی چاہتی ہوں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، حضور نے اس کو معاف فرما دیا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ آج ہمیں اگر کوئی اس طرح کہے، ہم اس کو 10 باتیں سناتے ہیں کہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تم آگے سے مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ اللہ کے نبی ہیں کہ عورت کہتی ہے اپنا رستہ دیکھو، حضور خاموشی سے چلے گئے اور اس کو بعد میں کچھ کہا بھی نہیں۔ یہ ہے حضور کی تعلیمات، اور حضور کی تعلیمات کا کامل مظہر دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی اور اس کے بعد اولیاء کی زندگی ہے۔ حضرت بایزید بستامی گزر رہے ہیں گلی میں مریدین کے ساتھ، ایک عورت کہتی ہے یہ ریاکار جا رہا ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، مریدین ساتھ چل رہے ہیں، عورت نے کہا یہ ایک ریاکار جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہے، میں ایک ریاکار ہی ہوں۔ آج ہم لوگ ریاکاری میں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیسے اللہ والے ہیں، کیسے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے ریاکار ہیں آپ فرماتے ہیں ہاں میں ریاکار ہوں۔ اور جناب جنید بغدادی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک کتا سامنے سے گزرا، سفر میں تھے، گلی سے گزر رہے ہیں کہ کتا سامنے سے گزرا، کتا بیمار تھا، مکھیاں اس کی طرف لپٹ رہی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے مریدین سے، کتے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں تو زیادہ افضل ہے یا میں افضل ہوں، پتہ نہیں تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اگر تو میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں بہتر ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو بہتر ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منا لیا تو ہم جنتی ہو گئے، بلکہ حالانکہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میرا ایک قدم جنت میں ہو، ایک باہر ہو، میں پھر بھی اللہ سے ڈروں گا کہ کہیں وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ میلاد بھی منائیں اور اپنے آپ کی اصلاح بھی کریں، جس نے اپنی اصلاح کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کا میلاد منائیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ حقیقی عاشق رسول ہیں۔ عشق کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ، ہم تو بس عشق کے نام لیوا ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو جناب ابو بکر کے صدیق کے دل کے اندر جو عشق تھا اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔